پہلے انسان کو رابطہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے، فاسق اس لیے کہا کہ عام طور پر افواہیں پھیلانے والے فاسق ہوتے ہیں، ورنہ اگر اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو وہ فاسق نہیں بلکہ صحابی تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت حارث بن زرار جو نبی کے سسر ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، پہلے نبی سے ٹکرائے، جنگ کا ماحول پیدا کیا، بنی مستلق جو ہوا اسی میں یہی سردار تھے حارث بن زرار، اسلام کے خلاف وہ لشکر کشی کرنا چاہتے تھے، اس کی تیاری کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرماتے ہوئے وہاں تک لشکر لے کے پہنچ گئے، اور اس کا لشکر تو منتشر ہو گیا، کچھ لوگوں نے بنی مستلق والوں نے مقابلہ کیا اور ان کا نقصان زیادہ ہوا، ان کے 10 افراد مارے گئے اور مسلمانوں کا صرف 1 شہید ہوا، اور وہ بھی غلطی سے مسلمان کے ہاتھوں۔ تو یہاں پر حارث بن زرار جنگ کا ماحول پیدا کر رہا تھا، لیکن بعد میں یہ ایمان میں داخل ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق دکھائے کہ بنی مستلق نبی کے اخلاق سے ایسے گرویدہ ہوئے، ایسے فریفتہ ہوئے کہ سارا لشکر ان کا اسلام میں داخل ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ جنگ ہار گئی تو مسلمانوں نے ان کے 600 قیدی پکڑے تھے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، 600 قیدی پکڑے۔ اب باندیوں کو جب تقسیم کیا تو حارث بن زرار کی بیٹی جویریہ حضرت قیس بن ثابت کے حصے میں آئی، انہوں نے ان کو مکاتب بنا دیا کہ تو بہت بڑے لیڈر کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، اگر تو مجھے فدیہ دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ وہ کہنے لگی فدیہ میں سے میرا باپ تو بڑا مالدار ہے، لیکن یہاں میں قیدی ہوں، کہاں سے پیسے لاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک عورت ذات ہے، اس کو یہ آفر دیا گیا ہے کہ اگر آپ فدیہ دیں تو آزاد ہیں، تو نبی نے حضرت قیس بن ثابت سے فرمایا اس لڑکی کا فدیہ میں ادا کرتا ہوں، اس سے آزاد کر دو۔ نبی نے اس کا فدیہ ادا کیا۔ جب وہ آزاد ہوئی تو کہنے لگی ایسی شفقت میں نے اپنے باپ سے بھی نہیں دیکھی تھی، اب میں محمد کا در چھوڑ کے نہیں جانے والی۔ نبی نے اسی جویریہ سے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا صحابہ کو پتا چلا کہ جس کو ہم نے پکڑ رکھا ہے یہ تو نبی کا سسرال ہے، تو نبی کی عزت کی وجہ سے 600 قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جب 600 قیدی چھڑے گئے تو 600 کے 600 اسلام میں آ گئے۔ اخلاق یوں اسلام کو پھیلاتا ہے۔ تو یہی حارث بن زرار ہے، وہ بھی اسلام میں داخل ہوا کیونکہ اس نے دیکھا کہ میری بیٹی کے ساتھ میں محمد عربی نے یوں شفقت کا معاملہ اور عزت کے ساتھ میں اپنے گھر میں رکھا ہے، مجھے جو ہے عزت شرف سے نوازا ہے، تو وہ بھی اسلام میں داخل ہوا اور نبی سے ملاقات کے لیے آیا۔ کہا کہ فلاں مہینے میں فلاں موسم میں آپ جو ہے اپنا آدمی بھیج دیں، میں پورے گاؤں کی زکوٰۃ اکٹھا کر کے آپ کے اسلام کے بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے وعدہ کر لیا، لیکن 1-2 دن وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا تاخیر سے پہنچا۔ نبی نے بھیج دیا تھا حضرت ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ذہن میں ایک بات سوچتے جا رہے تھے کہ میری تو بنی مستلق سے بنتی نہیں ہے، باپ دادا کی پرانی دشمنی ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، یہی سوچتے سوچتے جا رہے تھے۔ اس لیے اسلام نے فرمایا بعض مرتبہ بدگمانی بھی گناہ ہے، خام و خواہ کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ اب انہوں نے اپنے دماغ میں، صحابی رسول ہے، اپنے دماغ میں اس بات سوچ لی، نیچرل بھی تھی کیونکہ لڑائیاں باپ دادا سے چلی آ رہی تھی، سوچا میرے کو تو نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے ہی گاؤں کے قریب پہنچے
پورا گاؤں انہوں نے سنا کہ نبی کے آج قاصد آنے والا ہے، اس کے استقبال کے لیے گاؤں سے باہر نکلا۔ اب وہ تو استقبال کے لیے گاؤں سے باہر نکلے، یہ سوچتے جا رہے ہیں کہ مجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسے گاؤں کے قریب پہنچے، اتنا سارا لشکر دیکھا، واپس بھاگے۔ یہ تو واقعتاً مارنے کے لیے آگے، اور جا کے نبی کو خبر سنا دی کہ آپ کے سسرال والے جو ہے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کو کیا دیں، وہ تو میری جان کے پیچھے پڑ رہے ہیں، بڑی مشکل سے جان بچائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، میرے سسرال والے ہیں تو کیا ہوا، دھوکہ کیوں کیا؟ اسلام لائے اتنی بڑی تعداد میں اور زکوٰۃ کا وعدہ کیا، ان کے وعدے پر میں نے آدمی بھیجا، اب انہوں نے جو ہے دغا دیا، دھوکہ دڑی کی میرے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو حکم دیا کہ بنی مصطلق پہ اٹیک کر دیا جائے۔ اب یہاں تیاری ہو رہی تھی، خالد بن ولید اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، اتنے میں یہ بنی مصطلق والے آ گئے۔ حضرت حارث بن زرار آ گئے کہ آپ کو شاید خبر غلط پہنچی ہے، ہم کوئی مارنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم تو استقبال کے لیے نکلے تھے کہ نبی کا قاصد ہے۔ اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے انجانے میں کسی قوم کو جو ہے جہالت کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دو۔ آج جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی معاشرے میں، سوسائٹیاں میں، گھر جو تباہ ہو رہے ہیں، آپسی خانہ جنگی کا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، آپ معاشرے میں دیکھ لو، گھر میں دیکھ لو، ملک میں دیکھ لو، ورلڈ میں دیکھ لو، جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے افواہوں کا ہاتھ ہے۔ وہ تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور ہم تحقیق تو کرتے نہیں، آدمی کرا لیتے، اچھا باقی کی ہمت ہوگی میرے بارے میں۔ یہ قرآن نے اصول بتایا تھا، اور اس اصول پہ نہ چلنے کی وجہ سے آج دنیا ایک ماحول جو آج کا پیدا ہوا ہے وہ افواہوں کی وجہ سے، دنیا میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، راز بہت بعد میں کھلتے ہیں، لوگ پھانسی چڑھ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ افواہوں کی وجہ سے قومیں لڑ پڑتی ہیں، تلواریں اٹھ پڑتی ہیں۔ اگر اللہ نے اگر وہی نازل نہ کی ہوتی تو خالد بن ولید کا لشکر بنی مصطلق کو مٹا دیتا، افواہ کی وجہ سے، غلط افواہ تھی، بس افواہ پھیلا دے کوئی بھی آج، اور یہی کر رہا ہے دشمن آج بھی۔ سوشل میڈیا کا کام تو یہی ہے، چینلوں کا کام تو یہی ہے، فیس بک کا کام تو یہی ہے، آج واٹس ایپ کا کام بھی یہی ہے، اور بڑے بڑے چینلوں کا جن کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ ہے ان کا بھی یہی کام ہے، افواہیں پھیلاؤ، قوموں کو لڑاؤ، ملکوں کو تباہ کرو۔ لوگ جو ہے کون تحقیق کرے گا؟ ایک دو کہتے رہے کہ میں نہیں تھا، لیکن اس جھوٹ کو اتنا پھیلا دیا جائے، افواہوں کو اتنا پھیلا دیا جائے کہ ساری دنیا کہے ہاں۔ کرونا کو کیسے دکھایا گیا تھا چین میں، کچھ فلمی شاید شارٹ کٹ ویڈیو دکھائے گئے تھے، لوگ دھڑام سے گر رہے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ، دھڑام سے بس اسٹینڈ پہ گر رہے ہیں، کرونا آ گیا۔ وہی کرونا جب یہاں آیا تو اس طرح تو نہیں مرے، یہاں تو ہاسپٹلوں میں مرے۔ یہاں جو چین میں دکھایا گیا تھا دہشت پیدا کرنے کے لیے، ایک افواہ پھیلانی، بیچارہ اگر کوئی راز کھولنے کی کوشش کی اس ڈاکٹر کو مار دیا گیا۔ تو جتنی بھی تباہیاں ہو رہی ہیں دنیا میں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بڑا ہاتھ اس اصول پہ نہ چلنے کی وجہ سے ہے جو اللہ نے انسانیت کو بتایا تھا، اور خاص کر ایمان والوں کو تو مخاطب کر کے فرمایا، ایمان والوں جب تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے افواہوں پہ جو ہے یقین کر لو اور پھر جو ہے کسی قوم کو نقصان پہنچے گا۔ صرف تمہارا ذاتی نقصان نہیں ہوگا، ایک دو گھروں کا نقصان نہیں ہوگا، افواہوں پہ اگر تم نے عمل کیا تو پوری قرآن کہتا ہے پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا اسلام کا آپ کوئی بھی اصول اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، انسانیت کی رہبری ہے، اور بڑے بڑے واقعات اسلام کے دور میں بھی، ابھی جس کا میں نے بنی مصطلق کا ذکر کیا، اس میں افواہ پھیلائی،
منافقوں نے، اور افواہ پھیلانا مومن کا کام نہیں ہے، افواہ ہی پھیلانا منافق کا کام ہے۔ نبی نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہ بغیر تحقیق کے بیان کر دے، بس گنہگار ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے اس سے سنی، میں نے اس سے سنی، میں نے اس سے سنی، اور یوں افواہ پھیل جاتی ہے، پورے شہر میں آگ لگ جاتی ہے۔ دنیا میں جو بھگدڑیں مچی ہیں بھیڑ میں، وہ بھی افواہوں کی وجہ سے، انسانوں کی جانیں چلی گئی۔ افواہ پھیلا دی جاتی ہے کہ فلاں کے گھر میں جو ہے گائے کا گوشت پایا گیا، پورا شہر آگ کی نظر ہو جاتا ہے، کوئی تصدیق نہیں کرتا۔ اسلام کا کوئی بھی اصول اٹھا کے دیکھ لیں، اور اس نے نقصان پہنچایا افواہوں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی افواہوں کے ذریعے سے۔ اسی بنی مصطلق میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، قضاء حاجت کے لیے گئی، وہاں ہار گم ہو گیا، واپس بھی آ گئی، ہودج میں بھی بیٹھی، صحابہ نے ہودج میں بیٹھتے ہوئے دیکھا بھی، لیکن جب روانگی کا وقت ہوا اس وقت واپس دوبارہ جب ہار کی تلاش میں نکلی اس وقت کسی کی نظر نہیں پڑی، اور لوگوں نے ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا۔ دبلی پتلی تھی، اتنا زیادہ وزن نہیں تھا، 4 آدمی نے اٹھایا، محسوس بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے سوچا عائشہ ہودج میں ہے، لیکن عائشہ تو اپنا ہار تلاش کر رہی تھی، سارا لشکر نکل گیا، واپس آئی تو لشکر جا چکا ہے۔ کہا نبی جب محسوس کریں گے اور غیر حاضر پائیں گے تو ضرور آدمی بھیجیں گے، میں یہیں سو جاتی ہوں۔ حضرت عائشہ وہیں سو گئی، اور پیچھے ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل جن کی ڈیوٹی تھی، جو آپ لشکر سے پیچھے رہیں گے، اگر کسی کی کوئی چیز گر جائے تو دیکھتے آنا اور چلتے رہنا پیچھے پیچھے۔ یہ جب آئے تو دیکھا امی عائشہ سو رہی، انہوں نے کہا زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون، اونٹ بٹھایا اور عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا، اور نکیل اونٹ کی پکڑ کے جو ہے دوپہر کے وقت میں قافلے سے جا ملے ہیں۔ اب یہاں افواہیں پھیلائی منافقوں کے سردار نے، اس کا کام یہ تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا جو ٹولہ وجود میں آیا اسلام سے حسد کی وجہ سے، اور اس کا سرغنہ جو تھا سردار وہ عبداللہ بن ابی ہے، اس لیے کہ یہ تھا تو مدینے میں خزرج سے، لیکن اوس اور خزرج آپس میں لڑ کر تباہ ہو گئے تھے، بالآخر وہ اس کی سرداری کے متفق ہو گئے تھے۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ دونوں قبیلے کسی کی سرداری کے اگر متفق ہوئے تھے تو یہی بدبخت تھا، اس کے لیے ایک سنہری تاج بھی بن گیا تھا، بس صرف رسم تاج پوشی باقی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آئے۔ جب نبی آ گئے، کائنات کے چاند مدینے میں آ گئے، تو لوگوں نے اس سے توجہ ہٹا دی اور سب کی توجہ اسلام کی طرف ہو گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی۔ ساری کائنات کے سردار کو لوگوں نے اپنا سردار بنا لیا، اس کا تاج دھرا کا دھرا رہ گیا، اس کی سرداری وہی رہ گئی، اس لیے اس کو اسلام سے حسد ہو گیا۔ اب اس نے پیکرا بدلا، بظاہر اسلام قبول کیا، اور اسلام کے جو ہے پیٹ میں اس نے شبقوں اور خنجر مارنے کی جو ہے ناپاک کوششیں وہ کرتا رہا ہر موقع پہ۔ بدر میں بھی اس نے غلط افواہیں اڑائی، احد کے میدان میں 300 افراد کو لے کے واپس چلا گیا تھا کہ میری نہیں سنی گئی رائے، ہر موقع پہ۔ اور بنی نذیر کا معاملہ ہو یا بنی قریظہ کا معاملہ ہو، بنی قینقاع کا معاملہ ہو، اس نے یہودیوں کی طرفداری کی، مشرکین مکہ کا چپکے ساتھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچر پہ سواری فرما کر حضرت سعد بن معاذ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، یہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کو کہتا ہے یہاں دھول مت اڑاؤ، تو نبی نے اپنے خچر کو روکا اور قرآن پڑھنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو تو سناؤں قرآن۔ جب قرآن پڑھا وہ کہنے لگا یہ سب اپنے گھر میں کیا کرو، مجھے تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، بظاہر تو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن کیا کہہ رہا مجھے تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں۔ ایک موقع پہ اس نے کہا مجھے تمہارے نبی کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسجد نبی میں کھڑا ہو جاتا تھا، نبی کے آنے سے پہلے تقریر کرتا تھا، لوگوں نبی آئیں گے ابھی توجہ سے سننا۔ تو کسی صحابی نے کہا تو اس لائق نہیں ہے کہ مسجد نبی میں کھڑا ہو کے تقریریں کرے، کسی نے دامن کھینچ لیا تو ناراض ہو کے نکلا،
مسجد، آج کے بعد نہیں آؤں گا مسجد۔ تو باہر انصار کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آجا، اللہ کے نبی تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے اور تیرا کام بن جائے گا۔ کہنے لگا تمہارے نبی کی مغفرت کی دعا کی مجھے ضرورت نہیں۔ اب اتنا سب کچھ کر رہا ہے، اسی واقعے میں یہ افواہ اڑا دی، حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی اس نے۔ اس جو صحابی جو پیچھے آ رہا تھا اس پر اور امی عائشہ پہ الزام لگا دیا۔ اور افواہ جب پھیلتی ہے نا تو اچھے خاصے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ لہذا بات تو یہاں عائشہ کی ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم یوں کہیں گے تیری ذات پاک ہے، تیری تو پاک ہے ہی۔ فرمایا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میری اتنی ذات پاک ہے جس کو نبی بناتا ہوں اس کے گھر کو بھی پاک رکھتا ہوں۔ سبحان ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو افواہوں کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اخلاق دیکھیے۔ اب یہی منافقوں کا سردار ہے جس نے جگہ جگہ جو ہے اسلام کے اندر خنجر مارنے کی اس نے کوشش کی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی اور نقصان پہنچانے کی جگہ جگہ کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اجازت دے دوں تو گردن اڑا دوں؟ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے آدمی مارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ مسلمان بنا بیٹھا تھا ظاہراً، تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمی مارتا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں، جب یہ مر گیا تبوک کے بعد بہت جلدی مر گیا یہ، تو ان کا بیٹا صحابی تھا حضرت عبداللہ ابن عبداللہ، یہ آیا کہ اللہ کا رسول میرا باپ ساری زندگی آپ کی دشمنی کرتا رہا، لیکن آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ چلیں اور جنازے کی نماز پڑھا دیں، شاید میرے باپ کا عذاب کچھ ہلکا ہو۔ اس صحابی کے کہنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو اس کو قبر میں رکھا جا چکا تھا، نبی نے اس کو قبر سے باہر نکلوایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا اور اپنا کرتا اتار کے اس کے کفن میں شامل کیا اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر نے منع بھی کیا، اللہ کے رسول آپ اسی جنازے کی نماز پڑھائیں گے جس نے امی عائشہ پہ تہمت اور بہتان لگائے تھے؟ اس کی حرکتیں دیکھو، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا عمر تیری غیرت کہتی ہے مت پڑھو، لیکن میری رحمت کہتی ہے پڑھ لو۔ یہ نبی رحمت تھی، پڑھ لی۔ لوگ فائدہ کیا ہوا؟ دوزخ سے تو نہیں بچے گا، فائدہ نقد یہ ہوا کہ نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے اسی وقت 1000 منافق اسلام میں داخل ہو گئے، اسی وقت 1000 منافق اسلام میں داخل ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں محمد عربی سے نرم کوئی استاد نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی وہ کہتے ہیں جماعت کھڑی تھی اور میں پیچھے سے آیا، دیہات کے رہنے والے صحابی، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی اور یہ آئے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور پہلے نماز کے اندر تھوڑی بہت بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور بعد میں بالکل منع ہو گیا کہ کوئی نماز میں بات نہیں کر سکتا، کوئی چھینکنے والے کو جواب نہیں دے سکتا، کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ پہلے سب اجازت تھی نماز کے اندر، بعد میں جب منع کر دیا گیا، اس صحابی کو پتہ نہیں ہے کہ منع ہو گیا ہے، یہ تو جماعت کھڑی ہوئی اس کے بعد آئے، پیچھے آ کے کھڑے ہوئے۔ نماز کے دوران کسی کو چھینک آ گئی تو اس نے کہا یرحمک اللہ زور سے، تو صحابہ نے گھورا نماز کی حالت میں، کہتے ہیں سب نے یہ مجھے ٹیڑھی آنکھوں سے گھورا، تو میں نے بولنے کی تھوڑی بہت اجازت تھی پہلے، تو میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے کیا کر دیا؟ چھینکنے والے کو جواب ہی تو دیا۔ تو اب صحابہ بول بھی نہیں سکتے نا، بولنا منع ہو گیا تھا، اب انہوں نے اپنی ران سے تھپڑ مارے، یعنی مجھے چپ کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے چپ ہو۔ اب یہ تھپڑ مارے، کہتے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں چپ ہو گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی نے فرمایا کون تھا؟ صحابہ نے کہا یہ دیہاتی تھا، عمر ابن جو ہے معاویہ بن حکم سلمی، دیہات کا رہنے والا۔ نبی نے قریب بلایا اور کہا کہ بیٹے نماز میں صرف تلاوت ہوتی ہے، بات نہیں ہوتی، بس یوں کہا اور کچھ نہیں کہا۔
اس لیے انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا فما رأیت معلما قط ارفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے خدا کی قسم محمد عربی سے نرم میں نے کوئی استاد نہیں دیکھا. یہ اخلاق تھے، محبت پیار شفقت اپنے صحابہ سے اتنی تھی. حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک بار کسی غزوے کے اندر میں مشکوک جگہ بیٹھا ہوا. اسلام میں شک کی جگہ بیٹھنا بھی منع ہے، شک کی جگہ بیٹھنا منع ہے. رات کو 1 بجے بیٹھ کے ناڑی پہ بیٹھ کے تو بات کر رہا ہے، یہ شک کی جگہ ہے. اس وقت کہاں کس سے بات کر رہا ہوگا؟ دماغ میں یہ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ اپنی ماں سے کر رہا ہوگا، یہ بات نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ہاسپٹل ہو اور خیر لے رہا ہو، لیکن ہے وہ شک کی جگہ. تو اسلام نے شک کی جگہ سے بھی منع کیا ہے. تو کہتے ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے تھوڑا پاس میں بھی بیٹھ گیا شادی سے، اور سادگی تھی عرب کے اندر، آپ کو پتا ہے، بیٹھ گیا عورتوں کے پاس. لیکن شک کی جگہ بیٹھنا منع تھا. جیسے ہی نبی آئے تو ان کو تھوڑی شرمندگی ہوئی کہ نبی کیا کہیں گے میں عورتوں کے پاس بیٹھا ہوں. ایسے ہی شرمندگی محسوس ہوئی. نبی نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اب انہوں نے کہہ دیا، بچہ جیسے بول دیتا استاد کے سامنے، تو صحابی نے کہہ دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کو دیکھنے آیا تھا. تو حالانکہ یہ شرم کی وجہ سے صحابی سے یہ جھوٹ نکلا. اور صحابہ ایسی جماعت ہے کہ کچھ گناہ اللہ نے کروائے امت کی تعلیم کے لیے، لیکن اعلان کر دیا کہ میرے نبی کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، سب کے لیے جنت کا پروانہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن اگر صحابہ سے اللہ گناہ نہ کرواتا تو امت کو، اگر کوئی بھی صحابی سے زنا نہ کرواتا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ تعلیماً گناہ کروائے گئے. علماء محدثین مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول اونٹ گم ہو گیا. اب نبی کا مذاق دیکھیے، جب بھی وہ صحابی ملتا فرماتے ہو خباب تیرا اونٹ ملا نہیں ملا، تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ جیسے ایک بچہ تھا جن کا نام تھا عمیر، اس نے چڑیا کا بچہ پال رکھا تھا، وہ مر گیا. اب بچے کو بہت غم ہوا. اب بچہ ہو چھوٹا اور چہرے پہ جب غم آئے تو معصومیت اور حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو نبی اس بچے کو کہتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تیری چڑیا کا کیا ہوا؟ تو وہ بچہ اور غم زدہ ہو جاتا تھا. تو یہ شفقت سے ہوتا ہے. تو نبی اس صحابی سے جب بھی ملتے اور فرماتے تیرے اونٹ کا کیا ہوا، تو کہتے مجھے اتنی شرم آئی کہ میں اس جنگ سے ہی بھاگ کے آ گیا، مدینے آ گیا شرم سے، اور کئی دنوں تک میں مسجد نہیں گیا، مجھے شرم چڑھ گئی. لیکن پھر میں نے سوچا یوں کتنی دوری سے کتنے دن جیوں گا، نبی کا در چھوڑ کے الگ تو نہیں جی سکتا. میں نے سوچا ایسے موقع پہ جاؤں جہاں کوئی نہ ہو تاکہ نبی سے تکلف میں بتا دوں کہ حقیقت کیا تھی. کہتے میں دوپہر کو جان بوجھ کے گیا مسجد نبوی میں. تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے. کہتے ہیں جیسے ہی آئے تو مجھے پھر شرم چڑھ گئی اور نبی کو دیکھ کے میں نے نیت باندھ لی اور میں نے کہا جب تک نبی مسجد میں رہیں گے میں سلام نہیں پھیروں گا. لمبی کر دی. تو نبی نے نماز کی حالت میں کہہ دیا، یعنی یہ تو نماز میں تھا، نبی نماز کی حالت میں نہیں تھے. فرمایا آج تو کتنی لمبی کر، میں نہیں چھوڑوں گا، آج تو کتنی لمبی پڑھ لیکن میں آج نہیں چھوڑوں گا. کہتا پھر میں نے سلام پھیرا. جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو نبی نے فرمایا تیرے اونٹ کا کیا ہوا؟ ملا نہیں ملا. یعنی اب میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے جھوٹ کہا تھا، میرا کوئی اونٹ گم نہیں ہوا تھا، میں نے شرم چڑھی تھی اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی. تو یعنی شفقت اتنی تھی، یہ تو اپنے ہی، لیکن پرایوں پر اتنی شفقت کی کہ جو ہے اتنے بڑے منافق کو جنازے کی نماز اختلاف ہے لیکن اکثر صحیح رجحان اسی کی طرف ہے کہ نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. اور پھر اللہ نے منع کیا میرے محبوب آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو. اور نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر ان منافقوں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کر دیں تب بھی میں معاف نہیں کروں گا. نبی نے فرمایا اگر میرا اللہ یوں کہہ دیتا
کہ میرے محبوب اس منافق کے لیے 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کر دے تو معاف کر دوں، تو میں اس بدبخت کے لیے بھی 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ کتنے اعلیٰ اخلاق اور بلند تھے۔ تو خیر بات افواہوں کی چل رہی تھی، جو قرآن نے ہمیں اصول بتایا۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ وہ خبر چاہے واٹس ایپ کی ہو، چاہے فیس بک کی ہو، چاہے ٹویٹر کی ہو، چاہے بڑے چینل کی ہو، چاہے وہ خبر امریکہ کی طرف سے پھیلائی گئی ہو، چاہے کسی اور کی طرف سے پھیلائی گئی ہو، جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس میں آئے، خبر میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم نے افواہوں کی تحقیق نہیں کی تو بعض مرتبہ جو ہے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، بعض مرتبہ ملک ہلاک ہو جاتے ہیں، قبیلے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے گھر کے اندر کا ماحول دیکھ لو، کچھ افراد ہوتے ہیں سوسائٹی میں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو لڑانا، ان کے پاس لڑانے کا اور کوئی جادو نہیں، یہی افواہیں ہوتی ہیں۔ جا کے ساس کو کہہ دیا کہ بہو تیرے بارے میں یوں کہہ رہی تھی، اور جا کے ساس کو بتا دیا کہ تیری ساس تیرے بارے میں یوں کہہ رہی تھی، اور پھر بڑے بڑے اچھے خاصے لوگوں کو لڑا دیتے ہیں، پڑھے لکھوں کو لڑا دیتے ہیں، ہوشیاروں کو لڑا دیتے ہیں۔ وہ فلانا نہیں ہے، وہ تیرا پڑوسی تیرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، وہ بڑا آدمی تیرے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرا آدمی یوں، تیرا رشتے دار یوں کہہ رہا تھا۔ اور ہم تحقیق نہیں کرتے، اور اس لیے ناچاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور قوموں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اسلام کا آپ کوئی بھی اصول اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انسانیت کی رہبری کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھنے